السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب
اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، 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 نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، ہو اگر غیر محرم مقابل کوئی، ہو اگر غیر محرم مقابل کوئی، اپنی نظروں کو فوراً جھکا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اور دل بھی گندے خیالات سے پاک ہو، دل بھی گندے خیالات سے پاک ہو، دل بھی گندے خیالات سے پاک ہو، اپنے مولا کو دل میں بسا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اپنے کانوں سے گانے نہ سنیے کبھی، اپنے کانوں سے گانے نہ سنیے کبھی، اپنے کانوں سے گانے نہ سنیے کبھی، ان کو قہر خدا سے بچا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، آنسو جاری نہیں ہوتے گر آنکھ سے، آنسو جاری نہیں ہوتے گر آنکھ سے، آنسو جاری نہیں ہوتے گر آنکھ سے، رونے والوں کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، سر کو سجدے میں رکھ کر ارے مومنو، سر کو سجدے میں رکھ کر ارے مومنو، سر کو سجدے میں رکھ کر ارے مومنو، اپنے مولا کو رو کے منا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا داتا بھی ہے اور ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے، ساری کائنات کا حاجت روا بھی ہے اور ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے۔ داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، لجپال بھی وہی ہے۔ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عروج عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پستی عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے موت کی نیند سلا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ بھی عطا نہیں کرتا، وہ اپنی مرضی کا آپ مالک ہے۔ لا وزیر لا، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، اسے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اپنی مرضی کا آپ مالک ہے۔ ان الحکم الا للہ، اس ساری کائنات کے اندر اکیلے میرے پروردگار کا آرڈر چلتا ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کا یہ بہت بڑا ملک کے کسی بہت بڑے شہر کے کسی گاؤں کی کسی بستی کے کوہنے پہ لگا ہوا درخت پہ لگی ہوئی ٹہنی اور ٹہنی پہ لگا ہوا پتا بھی میرے رب کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا احمد مجتبیٰ، حبیب کبریا، اشرف المخلوقات، افضل الموجودات، افضل الانبیاء، افضل الازکیاء، اشرف الناس، احکم الناس، اجمل الناس، نبی الحرمین، محبوب رب المشرقین، جد الحسن والحسین، امام القبلتین، سید العارفین، سید الساجدین، سید الراکعین، سید الصابرین، سید الخاشعین، سید القائدین، سید و سردار، قافلہ سالار، حبیب کردگار، بہار کائنات، حسن کائنات، جمال کائنات، فخر کائنات، فخر موجودات، دعائے خلیل، فضل رب جلیل، سید الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، احمد مجتبیٰ، آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام پر حضرات گرامی قدر، میرے معزز و محترم، قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اور میری معززات مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا خطبہ ایک اہم عنوان جس کو قرآن پاک کے اندر کائنات کے پروردگار نے 260 مرتبہ بیان فرمایا۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے گفتگو کرنے کا ارادہ فرمایا تو پہلے اس عنوان کو بیان فرمایا ہے جسے تقوی کہا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، تقوی کا لغوی معنی بچنا، اصطلاحی معنی اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچ کر کے زندگی گزارنا، کہ جو چیز اللہ نے حرام کر دی پھر اس سے بچ کر کے اپنی زندگی کو گزارا جائے، اسے تقوی کہتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں، امیر المؤمنین بتلائیں تو صحیح تقوی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے تقوی کا معنی سمجھایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ابی مجھے یہ بتاؤ، تم نے کبھی ایسا راستہ دیکھا ہو جس راستے کے دائیں جانب بھی
کانٹے ہوں اور بائیں جانب بھی کانٹے ہوں؟ کہا بالکل دیکھا ہے۔ کہا تم اس راستے سے جب گزرتے ہو تو کیسے گزرتے ہو؟ کہا میں اپنے کپڑوں کو بچاتا ہوا گزرتا ہوں، اپنے جسم کو بچاتا ہوا گزرتا ہوں کہ کوئی کانٹا مجھے نہ چبھ جائے۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو دنیا ہے یہ ایک راستہ ہے، اور دائیں جانب بائیں جانب کانٹے ہیں، اور ان کانٹوں سے بچ کر کے گزرنا۔ کہیں سود کا کانٹا ہے اور کہیں وعدہ خلافی کا کانٹا ہے، کہیں بدسلوکی کا کانٹا ہے، کہیں اللہ کی نافرمانی کا کانٹا ہے، کہیں بدعات کے کانٹے ہیں۔ ان تمام کانٹوں سے بچ کر کے اپنے جسم کو بچا کر کے گزرنا، اسے ہی تقویٰ کہا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، تقویٰ کا معنی اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارنا، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا۔ اب یہ معنی اس کا یہ نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا بھی ہے تو اللہ کی محبت کے اندر اللہ سے ڈرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جس انسان کو رب کبریا کی محبت مل گئی وہ سب سے عظیم انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام، ان کو کہہ دیجئے اگر یہ چاہتے ہیں اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو انہیں صرف ایک کام کرنا پڑے گا، فاتبعونی، یا آپ کی اتباع کرنے لگ جائیں، رب کبریا ان کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کی سیرت پر چلنے لگ جائیں، یہ آپ علیہ السلام جیسا کردار اپنائیں، اللہ خود ان کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ ان سے پیار کرنے لگ جائے گا، اللہ ان سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اللہ کی محبت کتنی بڑی چیز ہے کہ حضور علیہ السلام ہر نماز کے بعد رب کبریا سے دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دے، میرے دل کو اپنی محبت کے ساتھ بھر دے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام تو سب سے زیادہ پیار ہی اپنے رب سے کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو میں اپنا خلیل بناتا، لیکن میرے دل میں جگہ ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے اپنے دل میں اپنے رب کو بسا لیا ہے، میں نے اپنے دل میں اپنے رب کی محبت کو بسا لیا، دل میں جگہ ہی کوئی نہیں۔ اگر جگہ ہوتی تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ حضرات گرامی قدر، یہیں پر بس نہیں ہے، حضرت فاروق اعظم حضرت سیدنا ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں آقا ہم جو اپنے رب سے اتنا پیار کرتے ہیں، ہم جو اپنے رب سے اتنی محبت کرتے ہیں، حل نرا ربنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا ہمیں اپنے رب کا دیدار بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا اپنے رب سے ملاقات بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا اپنے رب کی زیارت بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا ہم اپنی ان آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھیں گے کہ بھی نہیں دیکھیں گے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بالکل بالکل اللہ کا دیدار ہوگا، مومنین کو اللہ کا دیدار ہوگا، تقوی اختیار کرنے والوں کو اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ سے محبت کرنے والوں کو محبت کے صلے میں اللہ اپنا دیدار کروائے گا، اللہ اپنا دیدار کروائے گا، اللہ جنتیوں کو جنت عطا فرمائے گا، یہ جنت کے اندر جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، پھر اللہ ان سے سوال کرے گا تمہارے دل میں کوئی خواہش ہے تو بتلاؤ، کوئی تمنا ہے تو بتلاؤ، کوئی آرزو ہے تو بتلاؤ، تو یہ عرض کریں گے ربا کوئی تمنا نہیں ہے، کوئی آرزو نہیں جو پوری نہ ہو گئی ہو، ہم سوچتے ہیں ہو جاتا ہے، خیال کرتے ہیں بن جاتی ہے چیز، کوئی
کوئی تمنا دل میں باقی نہیں بچی ہے۔ کائنات کا پروردگار پھر کہے گا آؤ اب میں اپنا وعدہ سچ کرنے لگا ہوں، اپنا وعدہ پورا کرنے لگا ہوں۔ اللہ نور کے سارے پردے ہٹا کر کے جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ جب جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے ساری جنت کی نعمتوں کو بھول کر کے رہ جائیں گے۔ سبحان اللہ، کہو نا سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے، کہو انشاءاللہ، اونچی کہو انشاءاللہ۔ اور یارو جن سے محبت ہوا کرتی ہے، آج اگر میرا کوئی محبوب ہو تو میں اس کے بغیر نہیں رہتا، میرا دل بے چین ہوتا ہے، میں اس سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس کے دیدار کو مجھے پہنچنا ہوتا ہے، مجھے اس سے محبت جو ہے، جس سے محبت ہو اس کے دیدار کا شوق ہوا کرتا ہے۔ آئیے نا ہم بھی اپنے دلوں میں اپنے پروردگار کی محبت کو پیدا کیجئے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے آئیے، اللہ اپنے بندے سے پھر کتنا پیار کرتا ہے۔ یہ میرے رب کی رحمت، یہ میرے رب کا کرم، یہ میرے رب کا فضل، اپنے بندے کے ساتھ پیار۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، اللہ نے اپنی محبت کے 100 حصے کیے ہیں۔ ایک حصہ اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ آج جو ماں اپنی بیٹی سے پیار کرتی ہے اسی ایک حصہ میں سے کرتی ہے، پرندہ پرندے سے پیار کرتا ہے اسی ایک حصے میں سے کرتا ہے۔ آج ماں کی محبت کو ماپا اور تولا نہیں جا سکتا۔ آپ کہتے ہیں جو محبت ماں کی ہے دنیا میں مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک حصہ جو اللہ نے دنیا میں محبت کا بھیجا ہے، سب کے سب جو میاں اور بیوی میں اگر پیار ہے اسی ایک حصہ میں سے ہے۔ حضور فرماتے اللہ نے 99 حصے محبت کے اپنے پاس رکھے ہیں کہ جب بھی اس کا بندہ اس کے دربار میں آتا ہے، گناہ لے کر کے آتا ہے، خطائیں لے کر کے آتا ہے، بغاوت کر کے آتا ہے، آ کر کے ایک مرتبہ کہتے ربا میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا۔ اللہ ناراض ہوتا ہے اپنے بندے کے ساتھ، لیکن جب اس کا بندہ اس کے دربار میں حاضر ہو کر کے ایک آنسو بہا کر کے کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، میں بھٹک گیا، میں تیرے دروازے سے دور ہو گیا، میں تیرے دربار میں حاضر نہ ہوا، میرے دل میں شیاطین نے آ کر کے گھر بنا لیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتے میں اپنے بندے کو صرف معاف نہیں کرتا، اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے رکھ دیتا ہوں۔ یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کی محبت ہے۔ ایک ماں اس کا بچہ گم ہو گیا، صحابہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیوانہ وار پاگلوں کی طرح اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے، آخر کار اس کو بچہ مل گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ بتاؤ تو صحیح کیا اب یہ ماں اپنے بچے کو آگ کے اندر جو جل رہی ہے اس کے اندر پھینک سکتی ہے؟ کہا نہیں نہیں آقا، یہ ماں اپنے بچے کے پاؤں کو دھوپ کے اندر رکھنا بھی برداشت نہ کرے، یہ تو اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے، یہ کیسے اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں یارو پھر سمجھو نہ بات کو، یہ تو ایک ماں ہے جو اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے، اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ وہ کائنات کا پروردگار تو اپنے بندے سے کئی ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کئی ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ کیسے چاہے گا میں اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں پھینک دوں؟ وہ تو انتظار کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرا بندہ میری طرف ایک قدم اٹھاتا ہے، میں 10 قدم آگے بڑھ کر کے استقبال کرتا ہوں، جو چل کر کے آتا ہے میں دوڑ کر کے استقبال کرتا ہوں، وہ تو منتظر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب گناہگار بندہ اپنے رب سے توبہ کرتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کا تذکرہ اپنے پاک باز فرشتوں میں کرتا ہے، کہتا ہے دیکھو یہ میرا وہ بندہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد میرے دربار میں حاضر ہو گیا، اسے پتا ہے میرا ایک رب ہے جو میرا ایک پروردگار ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اگر میں اس سے معافی مانگوں گا وہ مجھے معاف کر دے گا۔ اللہ اس گناہگار بندے کا تذکرہ اپنے پاک باز فرشتوں میں
کرتا ہے۔ یہ جو تقوی ہے، یہ جو اللہ سے ڈرنا ہے، یہ اگر کوئی بندہ اپنے رب سے محبت کر لیتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور پھر قرآن، حضرت ابی ابن، محبت دیکھیے اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا حضرت ابی کے پاس آئے، کہا ابی مجھے ذرا قرآن تو سناؤ، قرآن تو سناؤ۔ کہا آقا قرآن تو آپ پر اترا ہے، آپ مجھ سے سن رہے۔ کہا میں نہیں کہتا، آج جبریل آیا تھا، جبریل رب کا پیغام لے کر کے آیا تھا، رب کبریا نے حکم فرمایا ہے جائیے ابی سے جا کر کے قرآن سنیے، ابی سے جا کر کے قرآن سنیے۔ حضرت ابی کی آنکھوں میں آنسو آگے، کہا آقا اسمانی اللہ، کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے، کہ اللہ نے میرا نام لے کر کے کہا ہے کہ ابی سے قرآن سنو۔ کہا جی اللہ نے نام لے کر کے کہا ہے کہ میرے بندے ابی سے قرآن سنیں۔ اللہ پھر اس انداز کی محبت کرتا ہے، اور پھر اللہ محبت کے اندر اللہ نے جنت کو تیار کر رکھا ہے، اللہ نے حوروں کو تیار کر رکھا ہے، اللہ نے باغات کو تیار کر رکھا ہے، اللہ نے اپنا دیدار کروا، یہ سب کچھ اللہ کی محبت کے اندر ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، تقوی اختیار کیجئے۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ جس چیز سے اللہ نے روک دیا ہے، بندہ رک کر کے زندگی اسی انداز سے گزارے جو رب کبریا نے گزارنے کا حکم فرمایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، تقوی جو بندہ اختیار کرتے اس کی بہت سی صفات ہیں، اس میں سے ایک صفت میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا، اب کسی بندے کو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ علماء نے نا چند نشانیاں بیان کی ہیں، میں 3 سے 4 نشانیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی، آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے سے اللہ پیار کرتا ہے نا، اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تو وہ یہ دیکھے جس بندے سے اللہ پیار کرتا ہے نا، اللہ ایمان کی دولت اسے عطا فرما دیتا ہے۔ ایمان جس بندے کے دل کے اندر موجود ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ دوسری نشانی آپ فرماتے ہیں، اللہ اس بندے کے دل سے دنیا کی محبت کو ختم فرما دیتا ہے، دولت کی محبت کو ختم فرما دیتا ہے، اسے ہر وقت آخرت کی فکر رہتی ہے۔ اور تیسری بات آپ فرماتے ہیں، اللہ جسے پسند کرتے ہیں نا، اللہ اس پر آزمائش اتارتے ہیں، اللہ اسے آزماتے ہیں، اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتے ہیں، اللہ اپنے پیاروں کو آزماتے ہیں، اللہ جن سے محبت کرتے ہیں اللہ ان کو آزماتے ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر، چوتھی نشانی آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے رب سے پیار کرتا ہے، اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے، تو پھر اللہ زمین و آسمان میں اس کی مقبولیت میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ عرشوں پر اعلان کرتا ہے، اللہ جبریل کو بلاتا ہے، جبریل رب کبریا کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ فلاں بندہ ہے، اس سے میں پیار کرتا ہوں، جبریل تو بھی پیار کر۔ جبریل آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، فلاں بندے سے اللہ بھی پیار کرتے ہیں، میں بھی پیار کرتا ہوں، تم بھی پیار کرو۔ آسمان والے فرشتے زمین والے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، اللہ بھی پیار کرتے ہیں، جبریل بھی پیار کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی پیار کرتے ہیں، تم بھی اس بندے سے پیار کرو۔ آپ فرماتے ہیں پھر زمین والے فرشتے ہر بندے سے جا کر کے کہتے ہیں یہ بندہ اللہ کا محبوب ہے، تم بھی اس کو اپنا محبوب بنا لو۔ سبحان اللہ۔ اگر بغیر کسی مطلب مقصد کے، بغیر کسی رشتہ داری کے اگر لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں دین کی وجہ سے، تو معنی یہ ہے اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ تقوی اگر تقوی ہے تو تقوی کی صفات کو آپ غور سے سماعت کیجئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ
عن الناس، جو متقین لوگ ہیں وہ ان کو غصہ نہیں آیا کرتا ہے، وہ اپنے غصے پر قابو پا کر کے رکھتے ہیں، وہ اپنے غصے پر صبر کرتے ہیں، وہ اپنی مصیبت اور پریشانی پر صبر کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ حضرات توجہ میری طرف رکھیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس، میرے آقا کے پاس ایک صحابی آئے ہیں، آ کر کے عرض کرتے ہیں آقا مجھے نصیحت فرما دیجئے، مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لا تغضب، او میرے بھائی غصہ نہ کیا کرو۔ پھر عرض کرتے آقا دوسری نصیحت فرمائیے۔ آقا پھر فرماتے ہیں لا تغضب، اپنی زندگی سے غصے کو ختم کر دو، اپنی زندگی میں غصہ نہ لے کر کے آؤ، یہ غصہ بہت بڑی بیماری ہے۔ حضور علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، آپ فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ وہ بار بار حدیث کے الفاظ ہے فردد مرارا، وہ بار بار یہی عرض کرتا چلا گیا۔ آقا پھر نصیحت فرمائیے، آقا یہی نصیحت کرتے گئے لا تغضب، او میرے صحابی غصہ نہیں کرنا ہے، اپنی زندگی کے اندر سے غصہ نکال دو۔ جس بندے کی طبیعت میں غصہ ہوتا ہے، جس بندے کے مزاج میں غصہ ہوتا ہے، اس بندے کی زندگی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس بندے کی زندگی میں برکت نام کی کوئی چیز نہیں رہتی۔ وہ شخص بہت ساری بیماریوں کا مجموعہ ہوا کرتا ہے۔ جس بندے کو ہر وقت جس کے ناک پر غصہ رہتا ہے، جو صبر اور تحمل والا نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو انسان یہ چاہتا ہے اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، اس کی زندگی 60 برس ہو، اس کی زندگی 80 برس ہو، اس کی زندگی 100 برس ہو، وہ 150 سال تک زندہ رہے، وہ 200 سال تک زندہ رہے، وہ دادا نانا پنانا وہ لمبی زندگی پائے اور لمبی اولاد دیکھے اور رزق کی فراوانیاں ہو، اس کے بعد گاڑی اور بنگلات ہو، اس کے پاس بہت زیادہ مال اور دولت ہو، لمبی عمر بھی ہو، بہت زیادہ رزق بھی ہو۔ آپ فرماتے ہیں فَلْيَصِلْ رَحِمًا، اسے چاہیے اپنی زندگی سے غصہ نکال دے، اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، صبر کے ساتھ سلوک کرے۔ ہمیشہ یاد رکھیے جو بندہ غصے والا ہے، جس کی طبیعت میں غصہ ہے، جس کے مزاج میں غصہ ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کبھی صلہ رحمی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ کیا معنی ہے اس بات کا؟ ایک بندے نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے، ایک بندے نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی ہے، آگے والے شخص نے آپ کو گالی نکال دی ہے، آگے والے شخص کی بات آپ کو اچھی نہیں لگی ہے، آگے والے شخص کی بات پر آپ کو غصہ آیا ہے۔ غصہ جو آ گیا، اب اس غصے پر آپ نے بدلہ جو لے لیا، آپ کی زبان جو چل گئی ہے، جس زبان کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں صبح سویرے جسم کے تمام اعضاء اس زبان کے آگے ہاتھ باندھ کر کے عرض کرتے ہیں کہ تجھے اللہ کا واسطہ ذرا دھیان سے چلنا، تیری وجہ سے ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ یہ زبان، غصہ آیا تو زبان چل پڑی ہے۔ حضرات گرامی قدر، غصہ آیا زبان چلی، زبان چلی، پھر ہاتھ چلے، پھر ہاتھ چلے، اور کہاں گئی صلہ رحمی، کہاں گئی محبت، وہ رشتہ داریاں گئی، وہ پیار اور محبت گیا، اور انسان کی زندگی سے سکون ختم ہو گیا، برکت ختم ہو گئی۔ صرف حضور علیہ السلام کی ایک بات کو نہ ماننے کی وجہ سے اس ہمارے معاشرے میں کئی سو بگاڑ موجود ہیں۔ آج اگر ماں باپ کی نافرمانی ہے تو کس کی وجہ سے؟ پتر آکھ دے تانوں بہتا پتا ہے، ماں دی گل تے غصہ آ گیا ہے تے پتر نے ماں نو چپیڑ مار چھڈی ہے، باپ کی بات پہ غصہ آیا ہے تو سفید بالوں کا خیال نہیں رکھا۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث میں کتنی برکت ہے، کتنی برکت ہے اور کتنی گہرائی ہے۔ ایک بات بیوی نے کہہ دی ہے اور اتنا غصہ آیا کہ اس کو طلاق دے کے اپنے بچوں کا بھی خیال نہیں کیا، اپنی زندگی بھی برباد کر دی، اپنے بچوں کی، بیوی کی بھی برباد کر دی۔ کس وجہ سے؟ بولو بھائی، اور بولو نا کس وجہ سے؟ تو انہوں تے کوئی نہیں نہ آندا ہے، تو اس طرح نہیں بول دے، تو انہوں کوئی نہیں آندا ہے۔
جتنے ہمارے معاشرے میں بیماریاں ہیں، بگاڑ ہے، وہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ آپ نے صحابی کو بار بار یہی فرمایا ہے، اور میرے یار بس غصہ نہ کر، صاحب کچھ ہی خیر ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، توجہ میری طرف رکھیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں پہلوان کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں لیسا شدید بالسرعہ، لڑنے والا، سرعہ والا، تیزی والا پہلوان نہیں ہے۔ آپ فرماتے انما شدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، وہ بندہ پہلوان ہے عند الغضب جو غصے کے وقت پہ اپنے اوپر قابو پا لیتے، اپنی زبان پر کنٹرول کر لیتے، اپنے ہاتھ پر کنٹرول کر لیتے، آگے والے بندے کو معاف کر دیتے، اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کی محبت کے لیے کہتے جا یار میں تینوں اللہ واسطے معاف کیتے، وہ بندہ پہلوان ہے۔ حضرات گرامی قدر، غصے کو پی جانے والے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ نے متقین کی نشانی کو بیان فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں غصے کو پی جانے والے ہیں، غصے پر کنٹرول کرنے والے ہیں، برداشت کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے، جن کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا۔ حضرات گرامی کے توجہ میری طرف رکھیے۔ صحیح البخاری کی روایت، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت ہے۔ آپ کی حکومت پر کسی نے یوں ہی تبصرہ کر دیا ہے، تبصرہ کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے یوں ہی تبصرہ کرنے والے بھی لوگ بڑے موجود ہوتے ہیں، نہ ان کا لینا نہ دینا کوئی تعلق نہیں ہے، چلتے چلتے یوں ہی تبصرہ کر دیا، اور دیکھو بندے دی چال کس طرح دیے، اس کی دکان کیسی ہے، اس کی گفتگو کوئی تعلق نہیں، یوں ہی تبصرہ کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم غصے میں آگے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، حکومت پر تبصرہ کر دیا۔ آپ غصے پر آگے ہیں، آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ آپ کے پاس حضرت حر بن قیس بیٹھے ہوئے، جنہوں نے حضرت عمر کے چہرے کو دیکھا، آپ کے چہرے پر غصے کے اثرات ہے، فوری قرآن کی آیت پڑھی، خذ العفو وامر بالعرف وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ جب یہ قرآن کی تلاوت حضرت فاروق اعظم نے سنی، یہاں قرآن کی تلاوت ختم ہوئی، وہاں پر حضرت فاروق اعظم کا غصہ ختم ہو چکا۔ کیا معنی ہے؟ جو ایمان والے ہیں وہ غصے پر کنٹرول کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنا اپنا حساب لگائیے، اپنا اپنا حساب لگائیے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت احنف بن قیس بہت پیاری شخصیت ہیں، اور ان کی سیرت یہ ہے پوری زندگی میں ان کو کبھی غصہ ہی نہیں آیا، پوری زندگی میں۔ دوست کہنے لگے بڑی عجیب بات ہے، احنف کو کبھی غصہ ہی نہیں آیا۔ ایک دوست کہنے لگا آپ مجھے اجازت دو، میں ان کو ذرا غصہ دلواتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کیسے ان کو غصہ نہیں آتا۔ کہتے ہیں نہیں آتا، پوری زندگی ہوگی ہم نے دیکھا کبھی غصہ نہیں آیا۔ کہا مجھے اجازت دیجئے، میں ان کے ساتھ ایسی گفتگو کروں گا کہ ان کو خود ہی غصہ آ جائے گا۔ احنف بن قیس کے پاس آ گیا، آ کر کے کہنے لگا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ کہا شادی کرو، بالکل سنت ہے، حضور علیہ السلام کی سنت ہے، کرو شادی، شادی کرو، شادی کرو۔ پھر اگلی بات کہنے لگا، کہا آپ کے والد فوت ہو چکے ہیں، آپ کی والدہ موجود ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کی والدہ سے شادی کر لوں، میں آپ کی والدہ سے نکاح کر لوں۔ بظاہر کتنی غصے والی بات ہے، کس قدر غصے والی بات ہے۔ حضرت احنف بن قیس اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے کر کے آئے، کہا بھائی بالکل جائز ہے، نکاح تو آپ میری والدہ سے کر سکتے ہیں، لیکن میری والدہ بزرگ ہے، بوڑھی ہو چکی ہیں، تو نوجوان ہے، لوگ تجھے تانے دیں گے، نوجوان تو ہے اور تو نے ایک بزرگ کے ساتھ شادی کر لی ہے، تیرے ساتھ مسئلہ ہوگا، اس وجہ سے نہ کر۔ حیران ششتر پریشان رہ گئے، اتنی بڑی بات پر بھی ان کو غصہ ہی نہیں آیا ہے۔ کیسے کیسے لوگ، اور ساڑی بھی وجہ چاہیے تھی انہیں غصے واسطے ہیں۔ ہانڈی چ نمک کٹ پہ گیا ہے تے کولی ماری اچھال کے تے او پیا سالن
تے او پیا بندہ تے او پیا ایمان ہے او پیا صبر۔ حضرات گرامی قدر اس قدر انداز ہمارا ہو چکا ہے۔ آج کا موضوع بہت بڑا موضوع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر آئیے، جو بندے پھر صبر کرتے ہیں اللہ ان کو اجر کیا عطا کرتا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے، اس پر مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اس پر خوشی آتی ہے تو وہ رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس بندے کے دل کے اندر ایمان موجود ہے وہ صابر بھی ہوگا، وہ شاکر بھی ہوگا۔ اس پر مصیبت آئے گی تو رب کا صبر کرے گا، اگر اللہ نعمت عطا کرے گا اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے مانا کہ آپ کا مزاج ان سے نہیں ملتا، ہم نے مانا آپ کا مزاج اور ہے ان کا مزاج اور ہے۔ آج اولاد کا مزاج اپنے مزاج کے ساتھ آپ کے مزاج کے ساتھ نہیں ملتا تو صبر کر لیا کریں۔ اگر والدین بوڑھے ہو گئے، والدین کے ساتھ آپ کا مزاج نہیں ملتا، آپ کہتے ہیں بوڑھا ہو چکا ہے اب ان کو گفتگو کا پتہ نہیں چلتا، تو بابا اسی پر تو صبر کرنا ہے۔ اگر میاں اور بیوی کا آپس میں مزاج نہیں ملتا اس پر آپ صبر کیجئے۔ بچوں کے ساتھ مزاج نہیں ملتا آپ صبر کیجئے۔ دکاندار ہے اپنے ورکروں کے ساتھ مزاج نہیں ملتا آپ اس پر صبر کیجئے۔ اگر آپ صبر کریں گے آپ کو ملے گا کیا؟ رب کا قرآن سنیے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ کہتے نماز پڑھو، جب بندہ نماز پڑھتے فرشتے ثواب لکھ دیتے ہیں، قرآن پڑھتا ہے ثواب لکھ دیا جاتا ہے، عمرہ کرتے ہو ثواب لکھ دیا جاتا ہے، حج کرتے ہو ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ رب کبریا کی قسم، جب بندہ صبر کرتا ہے فرشتے ثواب لکھنے کے لیے پوچھتے ہیں اللہ کتنا ثواب لکھیں؟ اللہ کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، تمہاری قلم میں اتنی طاقت نہیں تم میرے بندے کا ثواب لکھ سکو، تمہارے پاس ایسی مشینری ایسا کیلکولیٹر نہیں ہے کہ تم اس کی نیکیاں اکاؤنٹ کر سکو، پیچھے ہو جاؤ، اس کا حساب اس کا ثواب شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ بغیر حساب اس کو ملے گا تو بغیر حساب کے جنت کا داخلہ ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، یہ کوئی چھوٹا موضوع ہے؟ اور ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں۔ حضرات گرامی قدر آئیے، آپ توجہ میری طرف رکھیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیں گے آپ کو صبر ہی صبر ملے گا۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے آپ نے گلے مبارک میں آپ کے گلے مبارک میں یوں کپڑا ڈال کر کے بل ڈالنا شروع کر دیا۔ آپ نے صبر کیا، مسکرا دیے۔ آپ نے کبھی کسی کے لیے اپنی ذاتی کسی کے لیے کبھی بھی بد دعا نہیں کی ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، اس لیے اللہ نے حکم فرمایا حضور علیہ السلام کو وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور میرا سوہنا نبی آپ نے بھی صبر کرنا ہے، آپ نے بھی صبر کرنا ہے۔ آپ کو وطن بے وطن کر دیا جائے گا، فَاصْبِرْ وَاصْبِرْ، آپ نے اس پر صبر کرنا ہے۔ آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا جائے گا تو وَاصْبِرْ، آپ کے جسم اطہر پر گندی اوجری کو لا کر کے رکھ دیا جائے گا تو وَاصْبِرْ، آپ کو لوگ شاعر کہیں گے تو وَاصْبِرْ، آپ کو لوگ مجنون کہیں گے تو وَاصْبِرْ، آپ کو لوگ دیوانہ کہیں گے تو وَاصْبِرْ، آپ کو پتھر مار مار کر کے لہو لہان کر دیا جائے گا شیب ابی طالب میں تو وَاصْبِرْ، بد دعا نہیں کرنی ہے، صبر کرنا ہے۔ آپ صبر کریں گے تو ہوگا کیا؟ آپ صبر کریں گے تو ملے گا کیا؟ اللہ کہتے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اور میرا سوہنا نبی آج جو تیرے ارد گرد ابو بکر موجود، عمر موجود، عثمان موجود، علی موجود، طلحہ موجود، سعد موجود، سعید موجود، یہ جو تیرے کتنے یار تیرے ارد گرد تیرے سپاہی جانثار موجود ہیں، یہ جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہیں، تو یہ اس کا سبب یہی ہے کہ آپ نے ان کو صبر کر کے دکھلایا ہے۔ معنی یہ ہوا کہ صبر سے محبت بڑھتی ہے اور غصے سے محبت اونچی بولو، غصے سے محبت کم ہوتی ہے۔
رشتوں میں صبر ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر آئیے توجہ میری طرف رکھیے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، توجہ، ان کی بیوی حضرت ام سلیم ہے، ان کا بچہ بیمار ہو گیا، بچے کی طبیعت بڑی ناساز ہے، بچہ بیمار ہو چکا ہے۔ حضرات گرامی قدر رات کی تاریکی میں عشاء کی نماز پڑھ کر کے گھر واپس لوٹے ہیں، اپنی اہلیہ سے پوچھا میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہا اب اس حال سے بہتر حال کے اندر ہے، اب بہتر حال کے اندر ہے۔ انہوں نے اچھے طریقے سے اپنے شوہر کو کھانا دیا، کھانا تناول کیا ہے، اور پھر رات کو حق زوجیت بھی ادا کیا ہے، اور ساری رات اپنے شوہر کو سکون کے ساتھ سلا دیا ہے۔ صبح فجر کی نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے تو کہا ابو طلحہ نبی علیہ السلام کو بتلا دیجئے گا آپ کا جو بیٹا ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کہا کس وقت رخصت ہوا؟ میں نے تو ساری رات سکون میں گزاری ہے، نیند میں گزاری ہے، آرام میں گزاری ہے۔ کہا وہ تو رات کا اپنے رب سے ملاقات کر گیا، وہ تو رات کا دنیا سے چلا گیا، میں نے اس پر چادر کو دے دیا تھا۔ میں نے کہا میں خود تو پریشان ہوں، میں نے اپنی پریشانی پر صبر کر لیا، میں نے آپ کو پریشان نہ ہونے دیا۔ میں نے کہا میرا شوہر ساری رات سکون کی نیند سو لے، صبح خبر دے دوں گی۔ میرے آقا کے پاس آ کر کے ساری بات سنائی ہے، میرے آقا کی آنکھوں میں بھی آنسو آگے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اتنی برکت نازل، میرے آقا نے دعا کر دی، اس کے لیے دعا کر دی، اے اللہ ایک بیٹا اس کا گیا ہے، نعم البدل عطا فرما دے۔ اسی رات حق زوجیت ادا کیا تھا، اللہ نے پھر ایک روایت کے مطابق 10 بیٹے عطا فرمائے، اور 10 ہی 10 قرآن کے حافظ اور قرآن کے عالم اللہ نے عطا فرمائے۔ صبر پر اللہ جزا عطا کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے آخری باتیں توجہ میری طرف رکھیے۔ الصبر رأس الایمان، یہ جو صبر ہے یہ ایمان کا سر ہے۔ اگر سر موجود نہیں ہے دھڑ نہیں باقی رہتا، ایمان کے اندر اگر صبر نہیں ہے تو ایمان باقی نہیں بچتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس میرے آقا تشریف لے کر کے آئے حجرہ میں، میرے آقا کو بڑی شدت کی بھوک لگی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ کچھ کھانے کو ہے تو دے دیجئے۔ کہا آقا میں بھی بھوکی ہوں، کئی دن ہو گئے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام چل دیے ہیں، تھوڑی دیر گزری ہے، ایک عورت چند تحفہ لے کر کے 9 یا 11 کھجوریں لے کر کے تحفۃً حضرت عائشہ کو پیش کی ہیں۔ حضرت عائشہ نے وہ کھجوریں لے کر کے خود تناول کرنا نہیں شروع کر دی، بلکہ اونچی جگہ پر رکھ دی کہ میرے سرتاج میری سرکار تشریف لے کر کے آئیں گے، میں ان کے سامنے کھجوریں پیش کروں گی، ہم مل کر کے کھا لیں گے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے، حضرت عائشہ کے چہرے پر مسکراہٹ، آقا بیٹھئے نا، آقا تشریف رکھیے نا، کھانے کا اہتمام ہو گیا ہے، میں آپ کے لیے کھجوریں لے کر کے آتی ہوں۔ کھجوریں میرے آقا کے سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ میرے آقا کو بھوک نے اتنا ستایا، میرے آقا کھجوریں کھانا شروع کر دیتے ہیں اور حضرت عائشہ سے میٹھی میٹھی باتیں شروع کر دی ہیں، اور باتوں میں میرے آقا نے ساری کھجوریں کھا لی۔ بھلا 9 یا 11 کھجوروں کی حیثیت ہی کیا ہے، ساری کھجوریں کھا لی ہے۔ جب ساری ختم ہو گئی میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ کیا کھجوریں آپ نے بھی کھائی ہیں یا نہیں کھائی ہیں؟ حضرت عائشہ پیار میں عرض کرتی ہیں آقا آپ نے کھا لی تو میں نے کھا لی ہیں، تساں کھا لیا تو میں کھا لیا، آپ نے کھا لی تو میں نے کھا لی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں لگتا ہے پھر عائشہ تو نے کھجوریں کوئی نہیں کھائی ہیں۔ عائشہ کھجوریں تو اب ختم ہو گئی ہیں، میں تیرے لیے رب سے دعا کر دیتا ہوں، اور تو بتا میں تیرے لیے رب سے کیا مانگوں، میں تیرے لیے رب سے کیا مانگوں، میرا ایمان ہے۔ حضرت عائشہ کہتی مجھے کھجوریں چاہیے، اللہ جنت سے کھجوریں نازل
کر دیتا، لیکن میری اماں جان نے کیا مانگا؟ کہا آقا مانگنا ہی ہے تو اللہ سے میرے لیے صبر کی دعا فرما دیجئے، اللہ مجھے صبر عطا فرمائے۔ میرے آقا فرماتے عائشہ اتنی بھوک برداشت کرنے کے بعد بھی صبر کی دعا کرتی ہو، کچھ اور مانگیے، کچھ اور مانگیے۔ کہا کچھ اور مانگوں تو پھر میرا یہی مانگنا ہے جیسے اللہ نے دنیا میں مجھے آپ کا ساتھ عطا کیا ہے، اللہ جنت میں بھی مجھے آپ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، صبر کے ساتھ زندگی میں برکت آتی ہے، زندگی میں محبت آتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تقوی میں بہار آتی ہے، اللہ اس بندے سے پیار کرتے، اللہ اس بندے کو اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ آئیے توجہ میری طرف رکھیے گا، حضرت عبداللہ نماز پڑھ کر کے نا مغرب کی فوری چلے جاتے ہیں، نماز کا سلام پھیرا فوری اٹھ کر کے چلے گئے۔ صحابہ عرض کرتے آقا فجر میں بھی بیٹھے رہتے ہیں، ظہر میں بھی بیٹھے رہتے ہیں، عصر میں بھی بیٹھے رہتے ہیں، مغرب کی نماز ہوتی ہے سلام پھرتے تو فوری بھاگ جاتے۔ کہا کل ذرا ان کو میرے پاس لے کر آئیے گا۔ آقا پوچھتے ہیں عبداللہ کیا بات ہے، نماز پڑھ کر کے فوری چلے جاتے ہو، ہماری مجلس میں بیٹھتے نہیں؟ کہا آقا میں کیا بتلاؤں، میں کیا عرض کروں، میں اور میری اہلیہ ہم دونوں کے پاس ایک ہی چادر موجود ہے، ایک ہی تہبند موجود ہے، سطر ڈھانپنے کے لیے ایک ہی چادر ہے، اس نے بھی نماز پڑھنی ہوتی ہے، مغرب کی نماز کا کم وقت ہوتا ہے، میں جلدی سے جاتا ہوں، اپنی چادر اپنی اہلیہ کو دیتا ہوں، وہ جا کر کے نماز کو ادا کرتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یار تو نے بتایا ہی کوئی نہیں ہے۔ کہا میں نے دل میں سوچا بتاؤں گا تو رب کا شکوہ ہو جائے گا، اللہ کا گلہ ہو جائے گا، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اسی حال میں صبر کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اسی وقت اونٹ آئے، میرے آقا فرماتے ہیں یہ سارے اونٹ دے دو عبداللہ کو۔ حضرت عبداللہ اونٹ لے کر کے گھر چل دیے ہیں، دروازہ بجایا، اہلیہ نے دروازہ کھولا، کہا اتنا مال کہاں سے لے کر کے آئے ہو، اتنا مال کہاں سے لے کر کے آئے ہو؟ کہا میں نے بتلا، پوچھا کیجئے، میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہوں گا، یہ نہ کہا کیجئے میں بڑی اچھی زندگی گزارتی ہوں، میرے شوہر کہیں نہ کہیں سے کچھ لے کر کے آ جاتے، اوپر نیچے سے لے کر کے آ جاتے، پتہ ہی کوئی نہیں بچوں کو حلال کھلایا جا رہا ہے یا حرام کھلایا جاتا ہے، لاکھوں روپے حرام کے ہوں اور اگر سوکھی روٹی حلال کی ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں بچے بڑے ہو کر کے نیک بنے، بچے بڑے ہو کر کے آپ کی عزت کریں، ان کو حلال لقمہ کھلائیے، اس میں بیوی کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اپنے شوہر سے پوچھے یہ جو مال لے کر کے آپ آئے ہیں، یہ جو پیسے لائے ہیں کہاں سے لائے ہیں، کون سا سودا کیا ہے؟ کہا میں آقا کے پاس بیٹھا تھا، میں نے حضور کو بتلایا، حضور نے اسی لیے یہ دیے ہیں۔ کہا ابو طلحہ آپ کا اور میرا اب گزارا نہیں ہوگا، آپ کے پاس میں رہنا نہیں چاہتی۔ کہا جب کچھ بھی نہیں تھا پھر رہ لیا تھا، اب مال آیا ہے تو کہتی ہو رہنا نہیں چاہتی۔ کہا یا مال رکھ لیجئے یا مجھے رکھ لیجئے، کیونکہ آپ نے میرے رب کا شکوہ کیا ہے، آپ نے میرے رب کا گلہ کیا ہے، میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی جس نے اپنے رب کا گلہ کیا ہو کہ اللہ نے ہمیں دیا کوئی نہیں۔ آپ نے حضور علیہ السلام کے پاس جا کر کے بتلایا تو بتلایا کیوں ہے؟ آپ سارا مال لے کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آقا نہیں لیا واپس رکھ لیجئے۔ کہا کیوں نہیں لیا؟ کہا کہتی ہے رب کا شکوہ ہو جائے گا۔ میرے آقا بھی خاموش ہیں، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ جبریل آ گیا، جبریل عرض کرتا ہے اور میرا سونا نبی اگر دنیا میں کسی نے جنتی جوڑا دیکھنا ہو تو ان جوڑوں کو دیکھ لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ حضرات گرامی قدر، یہی انداز حضرت سیدہ آپ کی میری اماں جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آپ کے ساتھ نکاح ہوا، مکہ کی بہت بڑی تاجرہ، اتنا مال موجود تھا کہ آپ کے خیموں کے کیل سونے کے لگا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام سے نکاح ہو گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں خدیجہ لگتا ہے تیرا اور میرا نبھا
نہیں ہو سکے گا کیونکہ تو اتنی مالدار ہے اور میرے پاس مال موجود نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو آگے، عرض کی آقا یہ مال میں نے کیا کرنا ہے، یہ سب کچھ قربان کر دیجئے، مجھے اللہ کے رسول مل گئے، مجھے اور کیا چاہیے۔ پھر بہت بڑی تاجرہ مکہ کی ملکہ نے میرے آقا کی خدمت میں آ کر کے ایسی پھر زندگی گزاری ہے کہ شیب ابی طالب میں میرے آقا پتے اکٹھا کر کے یوں نیچے بچھا کر کے کہتے ہیں آ جانا میری خدیجہ، دسترخوان لگ گیا ہے، آ کر کے کھانا کھا لے۔ حضرت خدیجہ نے پتے کھا کر کے گزارا کیا، حضرت فاطمہ نے پتے کھا کر کے گزارا کیا، لیکن پھر وفائیں دیکھئے، محبت دیکھئے۔ 25 سال تلک میرے آقا نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ محبت ایسی ہے، آپ دنیا سے چلے گئی ہیں پھر بھی میرے آقا بار بار تذکرہ کرتے ہیں میری خدیجہ یوں کیا کرتی تھی، میری خدیجہ یوں کیا کرتی تھی۔ آپ کے گھر میں قربانی کا گوشت بنتا تو آپ سب سے پہلے خدیجہ کے سہیلیوں کے گھر پہنچایا کرتے۔ ایک روز ایک زوجہ نے کہہ دیا وہ دنیا سے چلی بھی گئی ہیں، آپ بار بار انہی کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے خدیجہ کے بارے میں دکھ نہ دیا کرو، آج تو میں جب گھر سے نکلتا ہوں لوگ میرا استقبال کرتے ہیں، وہ وقت ایسا وقت تھا جب میں لہو لہان ہو کر کے تھکا ہارا گھر آیا کرتا تھا، خدیجہ اپنے دوپٹے سے میرا لہو صاف کیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی میرے سر کے تاج گھبرانا نہیں ہے، ایک وقت آئے گا دنیا میں آپ کا چرچا ہوگا، آپ کا چرچا ہوگا۔ آپ نے یہ بھی صفت ہے آپ صلہ رحمی کرنے والے، لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک جملہ کے اندر، ایک حدیث کے اندر پوری زندگی کا نصب العین بتلا دیا ہے۔ آج کے خطبے میں یہی پیغام لے کر کے جائیے کہ غصے کو ختم کر دیجئے اور صبر کا دامن تھام لیجئے۔ صبر کی جزا صرف رب کا دیدار ہے اور جنت ہے۔ کائنات کا پروردگار ہم سب کو نبی علیہ السلام کی احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا